بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ ذوالحجہ شروع ہونے والا ہے۔ ماہ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 ایام بہت ہی فضیلت اور اہمیت کے حامل ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر۔ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ تفسیر تبصرہ میں مفسر قرآن حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایک قول نقل فرمایا کہ ان 10 راتوں سے کیا مراد ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ یہ جو پہلے 10 دن ہوتے ہیں ذوالحجہ کے، امام بخاری نے ایک حدیث نقل فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کو نیک اعمال بہت پسند ہیں۔ تو آپ سے پوچھا گیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ یہ اعمال پسند ہیں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، یہ دن جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ بہتر ہیں، سوائے اس شخص کے جو اپنے مال اور جان کو لے کر نکلے اور کسی چیز کو واپس لے کر نہ آئے۔ فتح الباری میں ابن حجر علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ان ایام کی برتری کی وجوہات کیا ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ ان ایام کے اندر اسلام کی جو بنیادی عبادات ہیں، مثلا نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ان ایام میں یہ ساری عبادات جمع ہو سکتی ہیں، جمع ہو جاتی ہیں، جبکہ باقی دنوں میں ایسا نہیں ہوتا۔ رمضان میں صرف روزہ ہے، حج نہیں ہو سکتا، اور نماز تو ہے، زکوٰۃ بھی ہو سکتی ہے، لیکن حج نہیں ہو سکتا۔ لیکن حج کے ایام میں یوم عرفہ کو روزہ بھی ہو سکتا ہے، اس موقع پر زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے، نماز بھی ہوتی ہے، تو یہ ساری بنیادی عبادات اس موقع پر جمع ہو جاتی ہیں۔ تو اس وجہ سے ان 10 ایام کو باقی ایام کے اوپر فوقیت حاصل ہے۔ طبرانی کے اندر ایک حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 10 دنوں سے بڑھ کر اور سب سے زیادہ محبوب اللہ تعالیٰ کو اور کوئی دن نہیں ہے، لہٰذا تم ان دنوں میں کثرت کے ساتھ تسبیح کیا کرو، کثرت کے ساتھ تحمید کیا کرو، اور کثرت کے ساتھ تحلیل کیا کرو، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، یہ کثرت کے ساتھ پڑھا کرو۔ دارمی میں حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان ایام میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت محنت فرمایا کرتے تھے۔ اور پھر حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ذوالحجہ کی پہلی 10 راتوں میں اپنے چراغ نہ بجھایا کرو، یعنی چراغ بجھانے کا مطلب یہ ہے کہ اہل خانہ آرام کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ آرام نہ کیا کرو، قیام کیا کرو، قرات کا اہتمام کیا کرو۔ اور آپ خود بھی بہت عبادت کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ اپنے خادموں کو اٹھایا کرو، وہ سحری کریں، عبادت کریں، قیام کریں، اور عرفہ کے دن روزہ بھی رکھیں۔ یوم عرفہ قربانی سے ایک دن جو پہلا دن ہوتا ہے، اس بارے میں حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ ان دنوں میں، اس دن کے اندر یوم عرفہ کو اللہ تعالیٰ آگ سے جتنے زیادہ لوگوں کو آزاد فرماتا ہے، اتنا کسی اور دن آزاد نہیں فرماتا۔ اور مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنی رحمت کے ساتھ بندوں کے قریب ہوتا ہے، اور فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر فرماتا ہے، اور فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ میرے بندے کیا چاہتے ہیں؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں: یا اللہ تعالیٰ، یہ معافی کے طلبگار ہیں، یہ مغفرت چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اے فرشتوں، گواہ ہو جاؤ، میں نے ان سب کو بخش دیا اور ان سے میں نے درگزر کیا۔ یہ یوم عرفہ بھی انہی 10 دنوں میں ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے الفاظ یہ بھی ہیں کہ خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، کہ بہترین دعا یوم عرفہ کی ہوتی ہے۔
اس دن دعا کرنا اللہ رب العالمین کو بڑا پسند ہے، اور اسی دن یعنی یوم عرفہ کو روزہ رکھنا یہ بھی بڑی فضیلت کا حامل ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفہ کے دن کا روزہ ایک سال گزشتہ اور ایک سال آنے والے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، تو اس دن ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ اور پھر یوم عرفہ کے بعد قربانی کا دن آتا ہے، یوم النحر آتا ہے، تو اس دن قربانی کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین کے پسندیدہ اعمال میں سے قربانی بھی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک عظیم ترین دن قربانی کا دن ہوتا ہے، تو قربانی بھی کرنی چاہیے، روزہ بھی رکھنا چاہیے۔ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے زکوٰۃ دینی چاہیے، نماز ویسے بھی پڑھنی چاہیے، لیکن ان ایام میں خاص طور پر ان عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان ایام کی برکات نصیب فرمائے۔